وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا اسلامی سماج کے آداب۔ اس محفل میں ہم آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ محفلوں کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہماری محفلیں بھی اسی طرح سے بہتر، مفید اور نتائج کے اعتبار سے کارآمد ہو جائیں۔ آج کی محفل کے لیے ہم نے ایک حدیث انتخاب کی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا اس کو حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اشفعوا فلتوجروا۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی اور کوئی آدمی آپ کے پاس آتا، ضرورت مند کسی ضرورت کے تحت، اور اپنی ضرورت رکھتا، اللہ کے رسول مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ضرورت ہے، میری یہ پریشانی ہے، تو آپ کے پاس اگر ہوتی وہ چیز تو آپ فوراً اس کو دے دیتے، آناکانی نہیں۔ یہ نہیں سوچتے تھے میرے پاس تو ہے نہیں، ایک ہی ہے، دو ہی ہے، نہیں، اس کو دے دیتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک بار آپ نے ایک بہترین حلہ صحابہ کرام کی بہت چاہت پر زیبتاً فرمایا۔ ایک صاحب نے آپ کو ہدیہ کیا، آپ نے زیبتاً فرمایا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے آپ کو حسن وہ دیا تھا کہ آپ کیسا ہی لباس پہن لیں، نہایت حسین، اور اتنی کشش آپ کے روح انور میں تھی جو دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ نظریں ہٹتی نہیں تھیں، لیکن رسول اکرم کی نظر پڑتی تو نظریں جھکا لیتے تھے لوگ، نظر بھر کے دیکھنے کی تاب نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں، آپ پہن کر نکلے، وہ تھا بہت خوبصورت حلہ، صحابہ کرام نے دیکھا تو طبیعت مگن ہو گئی، آج اللہ کے رسول بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ لیکن ایک صاحب نے اللہ کے رسول سے سوال کر دیا، اللہ کے رسول یہ حلہ مجھے دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ارے بھائی یہ بھی تو پہنا ہے، پہن تو لینا تو صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے کل آنا لے جانا، یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے گھر سے میں دوسرا پہناؤں تو تمہیں دے دوں گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فوراً اتار کے اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ اب جو صحابہ کرام کی نظریں تھیں اس آدمی پر چاروں طرف سے تیز تیز پڑھنے لگیں، وہ تو بیچارہ چکرا گیا کہ میں نے حلہ کیا لیا کہ سارے لوگ مجھے خشمگی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ بیچارے کو کہنا پڑا کہ بھائیو، عزیزو، یہ حلہ میں نے اپنے پہننے کے لیے اس لیے نہیں لیا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، اس لیے لیا ہے کہ اس کو میں اپنا کفن بناؤں۔ اللہ اکبر، عجیب تمنا ہے آدمی کی۔ بہرحال تو عادت مبارکہ کیا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ سے کوئی چیز طلب کی جاتی اور آپ کے پاس ہوتی تو آپ فوراً دے دیتے، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اشفعوا فلتوجروا، جس کے پاس یہ چیز ہے اس کا مطالبہ پورا کر سکتا ہے تو اس کا مطالبہ پورا کرو، نہیں تو کسی ایسے آدمی کی طرف اس کی سفارش کرو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو اس کی تو ضرورت پوری ہوگی اور تمہیں اجر مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شفع شفاعۃ حسنۃ، آدمی سے کوئی چیز مانگی جائے اور اس کے پاس نہ ہو، اور وہ آدمی پھر کسی دوسرے کے دربار میں، کسی دوسرے کے یہاں دوسرے سے سفارش کر دے کہ فلاں صاحب ضرورت مند ہیں، ان کو ایسی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس وقت میرے پاس اتفاق سے ہے نہیں معاملہ، تو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، تھوڑا سا خیال فرما لیجئے۔ اس کی سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو توجہ ہو جاتی ہے، ورنہ یہ آدمی اگر جاتا اور اس سے کہتا تو ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ ہوتی اور ٹال دیتا،
لیکن اس نے سفارش کی، بڑے آدمی کی سفارش بڑے آدمی کے یہاں جلدی قبول ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے آدمیوں کی سفارش تو سنی انسنی کر دی جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سفارش کر دے اور اس کا کام ہو جائے ضرورت مند کا، تو جتنا ثواب اس کی ضرورت پورے کرنے والے کو ملتا ہے۔ مان لیجئے کسی آدمی کو 10-20 ہزار روپے کی ضرورت ہے، ناظرین یہ مت سمجھیے گا کہ 10-20 ہزار ہوگی تبھی ثواب ملے گا، نہیں، کبھی کبھی ضرورت آدمی کی 50 روپے 100 روپے کی بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی اگر آپ نے سفارش کر دی اور کسی آدمی کی طرف بھیجا اور اس نے اس کو دے کر اس کی ضرورت پوری کر دی، تو ثواب کم نہیں ہوتا۔ جتنا ثواب دینے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب سفارش کرنے والے کو ملتا ہے۔ کوئی ضرورت مند آیا آپ کی مسجد میں اور اس نے سوال کیا، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، اپنے لیے، اتفاق کی بات مسجد میں کوئی ایسا آدمی ہے نہیں جو اس کی ضرورت پوری کر سکے، آیا نہیں ہے اتفاق سے مسجد میں، تو لوگوں نے دیا لیکن بہت معمولی سا، اس کا کام چلے گا نہیں۔ آپ نے اس کو بلایا یا اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ میاں دیکھو ایسا کرو، فلاں صاحب سے جا کر ملو۔ کہاں ملیں گے وہ؟ فلاں جگہ ملیں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو خود لے کر آپ کر لیجئے، یہاں فلاں وقت میرے پاس آئیے، میری دکان فلاں جگہ ہے، ٹھیک ہے، گئے، اچھا ہاں آپ آ گئے، آئیے، ان کو لیا اور اس محسن کے پاس، مالدار آدمی کے پاس لے جا کر سفارش کر دی، ان کو میں جانتا ہوں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، مسئلہ ان کا صحیح ہے، ضرورت مند ہے، اتنے پیسے کی ان کو ضرورت ہے، آپ توجہ فرمائیں تو بڑا ثواب ملے گا۔ ان کے کہنے کی وجہ سے، سفارش کرنے کی وجہ سے اس کو یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا، اس نے ان کا کام کر دیا۔ تو کام کر دینے کی وجہ سے اس کو جو ثواب ملا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس نے سفارش کی تھی، تو سفارش کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ اشفعوا فلتؤجروا، سفارش کر دیا کرو لوگوں کی، اجر کما لیا کرو۔ تو سفارش کر دینے سے بھی اجر مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو سماج میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، کام کر دیا کرتے ہیں، رہنمائی کر دیا کرتے ہیں، نام بتا دیا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لان تان کرتے ہیں، کہاں سے آئے بھائی؟ تو وہاں سے آئے ہیں، پٹنہ سے، وہاں سے یہاں تک آپ آئے ہیں، اتنا کرایہ آپ نے لگایا ہوگا، اتنا کرایہ جانے میں لگے گا، راستے میں اتنے کا کھانا کھا جائیں گے آپ، اتنے اس میں لگ جائے گا، اتنا اس میں رکشے اور کرائے میں لگ جائے گا، اتنا پیسہ تو آپ وہیں حاصل کر سکتے تھے، کیا ضرورت تھی؟ لوگوں نے ڈھرا بنا رکھا ہے، عادت بنا رکھی ہے، جس کو دیکھو وہ چلا آ رہا ہے، فلاں جگہ چلو، بہت چندہ ہو رہا ہے، کیا لوگوں نے عادت بنا رکھی ہے، بدنام کر رکھا ہے اسلام کو، یوں کر دیا ہے۔ وہ دیا کیا ہے انہوں نے؟ دی بھٹکی بھوسی بھی نہیں ہے، پھوٹی کوڑی بھی دی نہیں، باتیں کتنی سنا دی؟ لاکھوں روپے کی، لاکھوں روپے کی باتیں سنا دی اور دیا کچھ بھی نہیں۔ بھئی یہ کس منافع میں سنا رہے ہیں آپ؟ ان سے سوال کرے، آپ کتنا چندہ دیں گے؟ نہیں میرے پاس چندہ نہیں ہے، میں تو نہیں دیتا۔ تو آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ یہ الٹی سلٹی باتیں سنائیں؟ کون ٹھیکیدار ہیں آپ؟ کون ہیں آپ؟ کیوں سنا رہے ہیں پھر آپ؟ اب الجھ جائے آدمی تو خواہ جھگڑا ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے، دیں گے کچھ نہیں، سنائیں گے بہت کچھ۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نام بڑا ہے، کمپنی بڑی ہے، فیکٹری بڑی ہے، باپ دادا کے زمانے سے مشہور ہے فرم، اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں وہاں سے، لیکن اب یہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے دادا کا زمانہ نہیں پایا، پریشانی و مصیبت نہیں دیکھی، ضرورت کیا ہوتی ہے ان کو معلوم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو پیسے میں آنکھیں کھولی ہیں، مالداری میں آنکھیں کھولی ہیں، تو یہ نہیں جانتے ضرورت کس کو کہتے ہیں اور ضرورت کیا ہوتی ہے۔ تو یہ دیتے تو
کم ہیں، لعن طعن زیادہ کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ۔ اسی کے لیے کسی شاعر نے کہا، غریب لے گیا کاسے میں گالیاں بھر کر، غریب لے گیا کاسے میں گالیاں بھر کے، امیر باپ کا بیٹا تھا اور کیا دیتا۔ ہم ذکر کر رہے تھے کچھ ایسے لوگوں کا جو دیتے تو کچھ نہیں، اور دینے پہ آتے ہیں تو گالیاں دیتے ہیں، طعنے دیتے ہیں، بد کلامیاں دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، رنج دیتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ان کو نہیں آتا، اس کے زخم پہ انگلی رکھنا، دکھتی رگ دبانا، یہ ان کو خوب آتا ہے۔ بد نصیب ہیں یہ لوگ۔ اگر آپ دے نہیں سکتے تو آپ زبان بھی مت کھولیے، خاموش رہیے۔ اللہ نے توفیق نہیں دی نا آپ کو، تو آپ زبان کھول کے اپنے آپ کو گنہگار مت کیجیے۔ قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو دیتے ہیں اور دے کر پھر احسان جتا دیتے ہیں، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ان کی مثال ذکر فرمائی اللہ رب العزت نے، ایسی ہے کہ جیسے تیز آندھی چلی اور آندھی میں گرد و غبار اڑا، ریت اڑا، اور کسی چٹان پر جا کر اکٹھا ہو گیا۔ اکٹھا ہو جاتا ہے اگر کچھ ہاڑ پائے تو، یہ ریت، یہ دھول، یہ مٹی ایک چٹان پر اکٹھی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بارش بھیج دی تو وہ ساری مٹی، دھول، ریت جم گئی۔ اس پہ کسی نے یہ دیکھ کر کہ بھئی یہ اچھا ہے، نمی بھی ہے، مٹی بھی ہے، وہاں بیج ڈال دیا۔ بیج ڈالا، بہت تیزی کے ساتھ فصل بڑھی، دودھ دہی آیا، فصل پک گئی۔ اب قریب ہے کہ وہ اس کو کاٹ لے، سوچ رہا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اور کاٹ لیں گے، مزدور لائیں گے۔ اچانک کیا ہوا؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ یا فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اللہ رب العزت نے تیز بارش بھیجی، جس کی وجہ سے، یہ تو چٹان تھی، تیز بارش کی وجہ سے پانی کا ریلا آیا اور ساری دھول، مٹی، ریت کو بہا کر لے گیا۔ تو جب مٹی بہہ گئی تو فصل کیا کھڑی رہ جائے گی؟ فصل اس سے پہلے بہہ گئی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو دیکھ رہے ہیں چٹیل چٹان ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ مثال بیان کی کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کر کے احسان مت جتائیے، طعنے مت دیجیے اس کو۔ اگر آپ نے احسان کیا، طعنے دیے احسان جتا کر، تو جو کچھ کیا تھا نا آپ نے، اس کی یہ مثال ہے، سب بہا دیا آپ نے، ناکارہ۔ وہ نہ دینا آپ کے لیے بہتر تھا، گڑ نہ دے لیکن گڑ کسی بات کر لے آدمی، وہ اچھا ہے، بہتر ہے ان طعنوں سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ضرورت مند آتا، مانگتا، تو اس کو دیتے اگر ان کے پاس ہوتا۔ بعض بزرگان دین کے سلسلے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتا تھا تو ادھار لے کے دے دیا کرتے تھے اور پھر چکاتے رہتے تھے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم، اس وقت کے نہیں، سابق، رحمت اللہ علیہ، ولی صفت انسان، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، زندہ ولی، ایک دو نہیں، تانتا لگا رہتا تھا صبح سے شام تک ان کے یہاں لوگوں کے آنے کا، اور کسی کو محروم نہیں چھوڑتے تھے۔ سعودی میں جتنی ایک وزیر کو تنخواہ ملتی ہے، اتنی تنخواہ ان کو ملا کرتی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کے باوجود وہ مقروض رہا کرتے تھے، ہر مہینہ ان کو قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی، قرض لے کر اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہتے تھے، اور کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں دے سکتے ہو تو سفارش کر دو، فَلْتُوجَرُوا، اور اجر حاصل کرو، سفارش کرو اور اجر حاصل کرو۔ تو سفارش کر دینے سے بھی آدمی کو پورا اجر ملتا ہے، تو سفارش کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو مال نہیں دیا، جیسے مالداروں کے پاس ذرائع ہیں نیکی حاصل کرنے کے، آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس بھی ہو جائیں، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں
جس آدمی کے سلسلے میں آپ کو یقین ہو جائے یہ آدمی ضرورت مند ہے اور واقعی ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی سفارش کر کے کام کروا دیں کچھ لوگوں سے، تو اس کے نتیجے میں جتنا دینے والوں کو ثواب ہوگا اتنا آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی بہت سارے مہمان آ جاتے تھے، تو جو بھی آتا تھا باہر سے وہ مہمان رسول اکرم کا ہوتا تھا، تو آپ کے پاس جتنا انتظام ہوتا 2 3 4 اتنا آپ لے لیتے کہ فلاں فلاں کو ہم لے جائیں گے، اور باقی صحابہ کرام سے سفارش کرتے، فرماتے ہمارے مہمان کو کون لے جائے گا، یعنی کہ ابھی مہمان آئے ہیں کچھ لوگ ان کی خبر گیری کریں، ان کو لے جائیں، ایسا نہیں کہتے، فرماتے ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا، ہمارا مہمان۔ تو لوگ یہ سوچ کر نہیں کہ یہ مہمان ہے آیا ہوا ہے باہر کا بیچارہ مسافر ہے، یہ سوچ کے نہیں، یہ سوچ کے لے جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، تو اس میں مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جڑ جانے سے اہمیت اس کی بڑھ جاتی تھی۔ تو صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول 1 کو ہم لے جائیں گے، 2 کو ہم لے جائیں گے، 3 کو ہم لے جائیں گے، جیسے جس کی سہولت ہوتی سب کو لے جاتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرماتے، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، بیٹھنے کی، اور بھی جو ضرورتیں ہوتی تھیں۔ ایک قوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئی، مسلم شریف کی روایت ہے، ان کو دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا۔ کیوں؟ جن حالوں میں وہ تھے ان کے پیٹھ سے لگے ہوئے تھے، ہمارے زمانے میں تو پیٹ نکلے ہوئے ہیں لوگوں کے، وہ بیچارے اتنے فاقہ زدہ غربت زدہ تھے کہ ان کے پیٹھ سے لگے ہوئے تھے، چہرے پر گوشت نہیں تھا، ہڈیاں نظر آ رہی، کپڑے کئی پیوند لگے ہوئے پھر بھی پھٹے ہوئے، لیکن گلے میں تلواریں لٹک رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبیلے سے ان کی چلتی رہتی ہے، یہ قبیلہ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے، ان کو بھی تباہ کر رہا ہے، کاروبار کرنا اونٹوں کا، بکریوں کا اور دوسروں کا اضافہ کرنا، بڑھانا تجارت کو، وہ دشمنی کی وجہ سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی خستہ حالی پر آپ کو رحم آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد مندانہ انداز میں صحابہ کرام سے ان کی سفارش فرمائی، تمہارے بھائی ہیں، دور سے آئے ہیں، بڑے ضرورت مند ہیں، جس کے پاس جو بھی میسر ہو اپنے بھائیوں کو دے، غلہ بھی، پیسہ بھی، کھانے کی چیز بھی، کھجور بھی اور کپڑے بھی، کسی کے پاس جوتی ہے، کسی کے پاس سر ڈھانپنے کا کوئی کپڑا ہے، جو بھی ہو کسی کے پاس دے ان کو۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پر صحابہ کرام اپنے اپنے گھر گئے اور وہاں سے غلہ، کھجور اور جو کچھ بھی کسی کے پاس تھا وہ لے کر چلا آیا، کپڑے بھی کچھ لوگوں نے دیے، اچھا خاصا ان کے لیے جمع ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت لوٹ آئی، جو آپ کا خاصت ہمیشہ رہتی تھی، لیکن ان بیچاروں کی تکلیف، دکھ، فرسودگی اور ان کی غربت اور مسکنت دیکھ کر رسول اکرم رنجیدہ ہو گئے تھے، لیکن جب ان کے لیے انتظام ہو گیا تو آپ کی وہ بشاشت، وہ خوشروئی لوٹ آئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو بہت دعائیں دیں۔ تو ایک تو یہ کہ سفارش کی، دوسرے جب وہ لے کر آئے تو ان کو دعائیں دیں۔ یہ تھی عادت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی۔ تو بھائیو، عزیزو، ہم کو جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا ہے، اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں جی نہیں چرانا چاہیے، دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے میں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اور اگر نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم کسی کی سفارش کر سکتے ہیں تو سفارش سے دریغ نہ کریں، یہ بھی نیکی کمانے کا ذریعہ ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اس موضوع کے اختتام پر آتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ایپیسوڈ میں نئے عنوان کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔